نمبر 3 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 266۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ، نہ تم ارادہ کرو ہلکا اور ردی مال کا اس میں سے، تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور نہ ہو تم پکڑنے والے اس کو مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تم جان لو کہ بے شک اللہ غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ فقر کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں برے باتوں کا، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ مغفرت کا اس سے، وفضلا، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کا شان نزول، صحابی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر صحن کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک تار بندھی ہوئی تھی، رسی بندھی ہوئی تھی، اور اس رسی کا مقصد یہ تھا کہ جب کھجوروں کا موسم آتا یا کوئی بھی موسم ہوتا، صحابہ کرام میں سے کوئی صاحب صدقہ کرنا چاہتا اصحاب صفہ کے لیے، کیونکہ صفہ چبوترا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب مسجد نبوی کے صحن کے اندر تھا، جس کے اوپر میرے آقا کے شاگرد جو ڈائریکٹ میرے آقا کے مدرسے میں پڑھنے والے تھے، ضرورت مند بھی تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں پر رہ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کی خوراک کا ذمے کا سبب، بظاہر حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے ذمے تھا، لیکن سبب ان کی خوراک کا، ان کی تربیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آس پاس رہنے والے جو صحابہ کرام تھے وہ تھے۔ اب صحابہ کرام اپنے گھروں سے چیزیں لا کر ان کے لیے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ وہ ایک مخصوص رسی بندھی ہوئی تھی، اس رسی کے اوپر لا کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ پھر اصحاب صفہ کے اندر جو صاحب ضرورت مند ہوتا، جس کو جو چیز ضرورت ہوتی، وہ آ کے اس رسی سے اتار کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ کھجوروں کے جب سیزن ہوتا، کھجوروں کے باغات پکے ہوتے، تو صحابہ کرام اپنے کھجور کے باغات کے اندر سے کھجور کے خوشے توڑتے اور پکے ہوئے کھجور کے خوشے آ کر وہ اس ٹہنی کے، اس رسی کے اوپر لٹکا دیتے۔ صحابہ کرام کھاتے، اپنی بھوک بجھاتے اور پھر تعلیم کے اندر مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے کھجور کا خوشہ اپنے باغوں میں سے ہلکا سا، خشک سا، کمزور سا توڑا اور لا کے وہ اس رسی کے اوپر لٹکا دیا۔ اب وہ خوشہ دوسری کھجوروں کی بنسبت ہلکا تھا، اچھا نہیں تھا، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے مہمانوں کے لیے مال بھی دیا جا رہا ہے اور وہ بھی ہلکا، ناقص دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ والی آیت مبارکہ اللہ نے اتاری، اور اتارتے ہوئے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ڈائریکٹ یہاں پہ مخاطب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام، ان کے ایمان کی تصدیق اللہ فرما رہے ہیں۔ اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کما رہے ہو نا، یا جو تم نے کما لیا ہے، جو تم نے حاصل کیا، اس میں سے جو عمدہ مال ہے، اچھا مال ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یا تو وہ مال خرچ کرو جو تم نے کما لیا اس میں سے اچھا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ،
یا جو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے باغوں میں سے تمہیں مال دیا نا، پھل دیے، میوے دیے، کھجوریں دی، انگور دیے، اس میں سے جو اچھا قسم کا مال ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ایسا گھٹیا اور ردی مال کبھی بھی خرچ نہ کرنا، ایسا گھٹیا اور ردی مال کبھی خرچ نہ کرنا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ جو مال تمہیں کوئی دے تو تم لینا پسند نہ کرو، الا یہ کہ دینے والا کوئی ایسا ہو کہ تم اس کی منہ پہ برائی نہ کرنا چاہتے ہو، چشم پوشی کر لو، یا تمہیں پتہ نہ چلے، وہ لپیٹ کر شاپر میں ڈال کے دے اور تم لے لو اپنے ظاہری تعلقات کی بنیاد پہ، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ورنہ ایسا گھٹیا مال جو تم لینا پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں کبھی بھی نہ دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، لیکن یاد رکھنا اگر تم یہ والا کام کرو گے کہ اچھا مال اپنے لیے بچا کے رکھا اور ہلکا مال اللہ اور اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے دیتے رہے، پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ باقی چونکہ صدقے کی بات ہو رہی ہے اور صدقے کے اندر ظاہر ہے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ میں اپنے پیسوں کے اندر سے صدقہ دے رہا ہوں تو میرا مال کم ہو رہا ہے، میرے 5,000 روپے تھے، میں نے 1,000 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا تو ظاہراً تو میرے پاس 4,000 رہ گئے، تو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ یہ 1,000 روپے جو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اس سے آپ کی کافی ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، کیا ضرورت اتنا زیادہ صدقہ کرنے کا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، جب تم خرچ کرتے ہو نا تو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ بات ڈالتے ہے کہ اللہ کے راہ پہ دینے میں تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا مال گھٹ رہا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں بری بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتیں، چونکہ صدقہ کا معاملہ چل رہا ہے تو یہاں مراد یہی ہوگا، وہ بری باتیں تمہارے دل میں ڈالتے ہیں کہ اللہ کے راہ پہ خرچ نہ کرو، ان پیسوں سے اور ضرورت کوئی پوری کر لو، ان کو اور کاروبار میں لگا لو، تمہارا مال اور زیادہ بڑھے گا، وہ ایسے ایسے وسوسے دل میں ڈالتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ اس صدقے کی بنسبت تمہارے لیے 2 فائدے کرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ صدقہ قبول کر کے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ پیسے صدقہ کرنے سے شیطان کہہ رہا فقیر ہو جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ وَفَضْلًا، یہ مال خرچ کرنے سے تمہارا مال بڑھنا ہے، تمہارا رب تمہارے مال کی بڑھوتری کا وعدہ کر رہا ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے، ہماری عقل میں تو بات نہیں آ رہی، بظاہر پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے تمہارا مال بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، ہماری عقل میں تو بات نہیں آ رہی، لیکن کیا کریں، اللہ رب العزت جھوٹ بھی تو نہیں بولتے، اللہ رب العزت کا وعدہ جھوٹا بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، تمہارے رب کا علم بہت وسیع ہے اور تمہارے سوچنے